بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفت شاہد، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج فریڈم ڈے، میڈیا فریڈم ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی آزادی صحافت کا دن منا رہے ہیں۔ تمام صحافی برادری کو اور میڈیا کے تمام لوگوں کو آزادی صحافی کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج جیسے آپ پتہ ہے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں ہر ٹاپک پر، اور میں بھی بنیادی طور پر ایک صحافی ہوں، یعنی جرنلسٹ ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اینور رضا جو ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم دونوں ہی مہمان ہی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر اینور رضا کا تعارف جیسے اس طرح سے ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ ان کا بہت بڑا کردار ہے ابلاغ عامہ کے لیے، جسے ہم اردو میں اگر لگائیں گے تو ابلاغ عامہ کی اور ماس کمیونیکیشن کی، جرنلزم کی، اور اب ہمارے دور میں میڈیا سائنس کی کافی برانچز ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے روشنی ڈالیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف میڈیا؟ شکریہ عفت شاہد صاحبہ۔ میڈیا ایکچولی لفظ ہے، یہ پلیورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد ہے میڈیم۔ اچھا، کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معنوی معنی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ اصطلاحی اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کہ کوئی شے یا کوئی کہیں سے منتقل ہو جانا کو کہتے ہیں انتقال ہو جانا۔ تو لیکن ہمارے یہاں اگر کسی کو کہیں گے فلاں صاحب کا اسلام آباد انتقال ہو گیا ہے، تو یہ یا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ذرا برا مانے گا اگر کوئی یہاں سے اسلام آباد لاہور کہیں منتقل ہو جائیں، تو کیونکہ اصطلاحاً انتقال کا مطلب فوت ہو جانا مانا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اب میڈیا جو پلیورل ہے وہ سنگولر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے آج کل، غلط فہمی کی بنا پر بھی اور کچھ غلط العام کی بنا پر بھی۔ اچھا، میڈیم کا مطلب ہے واسطہ، ذریعہ، یعنی کسی واسطے سے کوئی وزڈم، نالج، انفارمیشن کا پہنچنا۔ اب ہم کیونکہ ہماری فیلڈ میں رہتے ہیں تو میڈیا کی فیلڈ میں ایگزیکٹلی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا، اب میڈیا کے اندر ہی آتا ہے جرنلزم۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے جرنلزم میں اور میڈیا میں۔ میڈیا ذرا واسٹلی ہم اس کو رکھتے ہیں، مطلب سوری میں آپ کی بات، یعنی اٹ ہیز اسکوپ۔ بالکل۔ اچھا، میڈیا واسٹلی ہم پھیلاؤ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جرنلزم اس کے اندر ہی ہے، یعنی صحافت۔ صحافت کے 3 اقسام ہیں، جیسے کہ ادب کی 3 اقسام ہیں۔ ایک صحت مند ادب، یعنی کہ معیاری ادب، ایک عوامی ادب، ایک زرد ادب یا فحش ادب۔ اسی طرح سے صحافت کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک معیاری صحافت یعنی صحت مند صحافت، ایک عوامی صحافت، اور تیسرا زرد صحافت۔ اچھا، اب یہاں پر اسی طرح ہم میڈیا کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اسی لحاظ سے۔ اب میڈیا کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اب جیسے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا کے اندر جتنے وہ ابلاغ کے لیے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جو پبلش ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں پرنٹ میڈیا میں، وہ شمار کیے جائیں۔ میگزینز پرنٹ میڈیا میں آتا ہے، روزنامے پرنٹ میڈیا میں آتے ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اخبارات، روزنامے اور رسالے اور کتابیں، اور جتنی چیزیں، بک لیٹس، جتنی چیزیں پرنٹ ہوں گی وہ سب پرنٹ میڈیا کے اندر آئیں گے۔ پھر وہ دوسری طرف جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ شروع تو الیکٹرانک میڈیا کا سمجھیں ریڈیو سے لے لیں، جو ریڈیو کے بعد پھر اگلا مرحلہ آیا، ٹیلی ویژن آ گیا۔ ٹیلی ویژن میں محدود تھا، پھر یعنی کہ بنیادی طور پہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ریڈیو سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ہاں بالکل، نہیں اسٹارٹ تو خیر جب یہ ریڈیو تو عوام میں جو اسٹارٹ ہوا یہی ہے، ورنہ خواص کے اندر جو ہے وہ جو ریڈیائی شعاؤں کے ذریعے سے پیغامات
کی ترسیل ہوتی تھی جو ایسے خاص موقعوں پر جو مملکتوں کے درمیان میں ہوتے ہیں یا پھر اداروں کے درمیان ہوتے ہیں، کچھ خفیہ ادارے اپنے پیغامات ترسیل کرتے تھے، تو اب بھی کرتے ہیں، It لیکن was an ancient period. تو وہ تھوڑا بہت اینسینٹ نہیں لیکن تھوڑا پہلے کی بات ہے، ریڈیو کا عوام میں آنے سے پہلے، پھر اس کو عوام میں بھی لایا گیا تو ریڈیو ہو گیا. اب ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، ٹیلی ویژن کے پھر چینلز بڑھنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ وہ چینلز نیوز کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمیشہ جو صحافت کے اندر جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے وہ یا تو پالیٹکس ہوتی ہے، سیاست کی اگر خبر ہے تو سب سے مقدم وہ مانی جاتی ہے، اس کو پہلے لگایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو صحافت میں اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ کھانا پکانے کی ترکیب بھی چاہیے، بچوں کو سلانے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے، بچوں کو کھیلنے کھلانے کا طریقہ بھی بتانا ہے، لوگوں کے انٹرویوز آنے ہیں اور شاعری بھی اس میں آنی ہے اور ادب اس میں آئے گا، اور جتنے شعبے ہم لے سکتے ہیں سب کو اب وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر. اچھا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہوتا ہے سائنس از دا نیم آف دا نالج بیسکلی، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جیسے پہلے وقتوں کے جو ہمیں پرانے جرنلسٹ ملتے ہیں انہوں نے جرنلزم میں ماسٹرز ہوتے تھے، اس کے بعد ماس کمیونیکیشن آیا، اب آتے آتے ہمارے دور میں میڈیا سائنس آ گیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافی ہوتا ہے اصل میں صحافی، کیا اس کا جرنلزم میں، ماس کمیونیکیشن میں یا پھر میڈیا سائنس میں ڈگری یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی ٹریننگ لینا بھی ضروری ہے؟ کیا ایسا بالکل ٹھیک ہے، وجہ ہے یہ بات؟ آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پر. دیکھیے، یہ تو کسی بھی فیلڈ کے لیے ہے کہ جس فیلڈ میں آدمی قدم رکھے تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس طرح باقاعدہ جینین قسم کی سند یافتہ قسم کی معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ مستند ہونا چاہیے اس فیلڈ کا، بے شک وہ کسی بھی لیول پر ہو، چاہے وہ ڈگری بیچلر لیول کی ہو، ماسٹر لیول کی ہو، یا اور ہائر ریسرچ ورک کیا ہوا ہو، یا پھر وہ اس نے کوئی ایسا کورس کیا ہوا ہو جس سے کہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہو. ادروائز جب کوئی نالج نہیں ہے تو وہ بات کرنا اس کے لیے یوز لیس ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں ایسا آیا ہے کہ جو بہت ہی جینین لوگ ہیں، میں بہت بڑے صحافیوں کی تو بات نہیں کروں گی، میں تو خیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے اب جو دیکھا ہے اپنے ارد گرد میں تو اس میں صحافت کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ چلے کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، لیکن کم از کم انگلش، اردو، سندھی جو بھی ہمارے میڈیم ہیں لینگویجز کے، اس میں ان کو اپنے کام سے متعلق اویئرنیس ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے نا. اب یہ معذرت کے ساتھ آپ سب میرے بھائی بہن ہیں، لیکن اگر ایک جو انسان ہے اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے، آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں اٹھا کے، اس کے ہی بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ایسے سوسائٹی میں جو فیک جرنلسٹ آ گئے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، جرنلسٹ صرف فیک نہیں ہے بلکہ ہر فیلڈ کے اندر فیک لوگ آ چکے ہیں. ان کا علاج سوائے اس کے کہ لوگ، سننے والے، ویورز، سامعین، وہ خود جج کرتے ہیں کہ یہ جینین بات ہو رہی ہے یا فیک. وہ تو خیر پتہ چل جاتا ہے. صحافی کی یہی ہے کہ کم از کم آپ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہوں، میڈیا سائنس میں ماسٹرز ہوں، یا پھر آپ جو ہیں جرنلزم میں ماسٹر ہو. پرانے وقتوں میں تو جرنلزم ماس کمیونیکیشن ہوتا تھا، میڈیا سائنس، یا کم از کم آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر ہو، یا اس میں بھی نہیں ہے تو پولیٹیکل سائنس میں تو کم از کم ماسٹرز ہو نا. آپ کو اپنے ملک کا لا پتا ہو، آپ کو اپنے ملک کی پالیٹکس پتا ہو، آپ کو کیپشن لکھنا آتا ہو، آپ کو فیچر رائٹنگ لکھنا آتی ہو، آپ کو آرٹیکل لکھنا آتا ہو، آپ کو اسٹوری میک کرنی آتی ہو، آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہو. دیٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف ٹرو جرنلسٹ. ایم آئی رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور بعض جگہوں پر اس میں کوتاہیاں ہیں جو دور کی جانی چاہیے، لیکن کیونکہ لوگوں کے روزگار ہیں تو اس لیے تھوڑا لوگ درگزر کرتے ہیں کام لینے میں. کہ صحافت کے اندر کیونکہ اتنی فیلڈ ہو گئی ہیں کہ اگر فوٹوگرافی ہے یا ویڈیوگرافی ہے تو اس سلسلے میں وہ فوٹوگرافر ہونا ضروری ہے. وہ اس کو یہ چیز بعد میں پتہ چلے گی کہ میں جرنلسٹ ایز اے صحافی میں کیسے فوٹو نکالوں، یہ تو اس کو ٹریننگ ہو جائے گی.
لیکن وہ مین کیا وہ فیچر رائٹر بن سکتا ہے، ایک فوٹوگرافر؟ بن بھی سکتا ہے لیکن اتنا روٹین نہیں. آج کل معذرت کے ساتھ آپ کے ہر فون میں کیمرہ ہے تو ہر کوئی فوٹوگرافر ہے، لیکن اس کی ایک اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. اب آپ چاہیں، میں یا کوئی اور چاہے کہ ہم فوٹوگرافی کر لیں تو ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ. دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہے نا، اب یہ چیزیں جو میڈیا کی ہے، خاص طور پہ آپ نے کہا کیمرے والی، تو یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر آ جائیں اور اس سے اب چیز بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے. بہت اسکوپ ہو گیا ہے، بہت برانچز ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ آگے نکل گئی ہے. تو کیا ایک قلم کی اور کیا لکھنے والوں کی ویلیو بالکل سائڈ پر ہو گئی ہے کیا؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ آج ہم آزادی صحافت کا دن بنا رہے ہیں تو آج ہم آزاد ہیں تو ہم اس عنوان پہ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، آزادی کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ قلم جو ہے وہ ہمیشہ آزاد ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا اب چونکہ یہ دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا، بلکہ کہیے سوشل میڈیا کا دور ہے، بلکہ کہیے سوشل میڈیا جو ہمارا اب دور ہے. اچھا سوشل میڈیا مینس کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اور کہیں بھی وہ آن کر دیتا ہے اور کچھ بھی بنا لیتا ہے اور کسی بھی میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ ڈال دیتا ہے. بعض تو ایسے پلیٹ فارم ہے بالکل روٹین میں، گلی گلی میں اور سڑک پر، فٹ پاتھ پر ہر شخص بنا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ اس سے ایک چیز کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو عام سڑک کی، گلی کی، فٹ پاتھ کی باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، لیکن ان میں اخلاقیات کی قدروں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. اب آئے فریڈم کی طرف. صحافت کے لیے فریڈم بہت ضروری ہے، میڈیا کے لیے فریڈم بہت ضروری ہے، لیکن اس میں کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو اخلاقی قدریں وہ نہیں چھوڑی جا سکتی، کتنی بھی فریڈم ہو، کتنا ہی فریڈم کیوں نہ ہم حاصل کر لیں. اچھا دوسری چیز ملکی قانون کی بات ہوتی ہے. جو ملکی قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جانی ضروری ہے. ہر ملک کے اپنے لاز ہیں، ہر ملک کے اپنے اصول، ضابطے، قاعدے، قوانین ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. تو وہ ظاہر ضروریات ہیں اس کی. اچھا اب اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جو چیز پبلش ہو گئی اس کو بیان کرنے میں کہیں کوئی آر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں پبلش ہو جاتی ہیں جو ہر جگہ پیش نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ جو حق ہو بالکل، اور اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہو گیا ہو. تو بہت سی پبلش کی گئی چیزیں پیش کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو کچھ باتوں کو ہمیں سینسر بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے اخلاقیات کو ضرور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں سے وہ باتیں ہمیں سینسر کرنی پڑتی جسے ایڈیٹنگ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بغیر ایڈیٹنگ کے کوئی بھی پروگرام نہیں بنتے ہیں. جو لائیو پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے رمضان یا اس طرح کے موقعوں پر سیر افطار کے پروگرام لائیو آتے ہیں ٹیلی ویژن سے. میں نے بھی کئی لائیو پروگرامز کیے ہیں. تو جو لوگ جینین ہوتے ہیں ان کو لائیو پروگرام سے کوئی خدشہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے کہ آزادی صحافت. جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈل رہی ہیں یہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہے. بالکل یہ بڑا اچھا ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے جیسے دوسرے ممالک میں ہیں. اب جہاں دوسرے ممالک میں وہ پابندیاں نہیں ہیں کسی چیز کے اوپر، بالکل ان تک یہ میسج پہنچ جاتا ہے. میں بات کروں دوسرے ممالک میں جہاں پابندیاں نہیں ہیں کسی بھی بات بولنے پر، تو وہ جن ممالک میں ان چیزوں پر پابندیاں ہیں وہ فلٹر لگا دیتے ہیں. کسی بھی قسم کا میٹر ہو، مواد کیسا بھی ہو، یعنی خراب ہو، اچھا ہو، غلط بات ہو یا کسی کی دل آزاری والا ہو، تو اگر ایسا سمجھا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ملک اپنے حساب سے وہ فلٹر لگا کے اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ دیکھا نہ جا سکے. اور یہ ہمارے ملک میں بہت سی چیزوں پہ فلٹر لگے ہوئے ہیں، نہیں آتی یہ چیزیں. یہ اچھی بات ہے کہ بہت سی خرابیاں آپ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں اپنے ملک میں. اچھا لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس زمرے میں نہیں آتی، یعنی نہ اس کو وہ فحش کے زمرے میں آتی ہیں، نہ وہ غلط بیانی کے زمرے میں آتی ہیں، نہ وہ دل آزاری کے زمرے میں. اس لیے کہ دل آزاری تو یہاں ایک جملہ بھی کہہ دیں تو دل آزاری ہو جاتی ہے. صرف ایک جملہ یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ سب حق پہ آ جائیں تو دل آزاری ہو جائے گی، کیونکہ کوئی حق پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو دل آزاری کا تو کوئی علاج یوں نہیں ہے. لیکن اگر دل سے ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے آدمی سوچے کہ جو ہمیں اپنے طور پر جو ابلاغ ہے وہ ایسی چیز پہنچانی ہے جو اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے کام آئے اور اس دنیا کے بعد بھی وہ ساتھ ساتھ رہے اور کام آئے.
تو میرا خیال ہے کہ آج کی حد تک اتنا کافی ہے، یعنی کہ ہمیں ایک بتا دیا پازیٹیو ہے، میسج دینا ہے. تو ہمیں ایک پازیٹیو میسج دینا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر انور رضا صاحب، کیونکہ آزادی صحافت کا دن ہے تو ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، اور بہت ہی اچھی گفتگو کی، کیونکہ یہ ایک بہت سینئر پرسن ہے، اور میرے اپنے صحافی جتنے بھی ہیں بہن بھائی، میں ہمیشہ سے اپنے سینئرز اور بہت قابل صحافیوں کی عزت کرتی رہی ہوں، اور میں نے ہمیشہ انسانیت کے لیے، خدمت کے لیے اپنا معمور بنایا ہے، کیونکہ ہر اچھا انسان جو ہوگا وہ بیسکلی سوشل ورکر ضرور ہوگا. خالی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں سے امداد دی اور اپنے وہ کی ہے، بہرحال انسانیت سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں لیکن ان کے کردار اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ واقعی انسانیت ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور جیسے میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتی رہی ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آپ اپنی ہوسٹ عفت شاہد کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.